السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس پروگرام کے لیے لائیو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم اگر گزشتہ ہفتے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس وقت ملک کے اندر جو ہے معیشت جو ہے وہ نہ بہت اچھی ہے نہ بہت بری ہے، ایک درمیانی کیفیت جاری ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کہ گزشتہ روز IMF نے ایک نیا پیکج جو $7 ارب کا تھا اس کو منظور کر لیا، اور آج اسٹیٹ بینک نے اس بات کی تصدیق کی کہ $1 ارب جو ہے وہ موصول بھی ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو مارکیٹس ہے وہ اس امید پہ کہ IMF نے ان پہ جو بھروسہ کیا ہے اسے یقینی طور پر جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں وہ اس پہ بھروسہ کریں گے، اور پاکستان کی حکومت مزید فائننسنگ کے لیے مختلف عالمیاتی اداروں سے وہ رجوع کر سکتی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی سیاسی صورتحال کی تناؤ کی کیفیت ہے، اور اس تناؤ کی کیفیت پہ عالمی معیشت جو ادارے ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی تناؤ کی وجہ سے معیشت پہ جو ہے تھوڑا سا برا اثر پڑ سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک کہ سیاست مستحکم نہ ہو اس وقت ملک میں معیشت مستحکم ہونا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت آج کراچی میں آرمی چیف بھی موجود ہیں، اور انہوں نے آج بزنس کمیونٹی سے جو ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور معیشت کے حوالے سے انہوں نے کافی سے زیادہ جو ہے امید کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم یقین سمجھتے ہیں کہ پوری حکومتی جو مشینری ہے، جن میں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو جو ایک موقع ملا ہے اس موقع سے کسی نہ کسی طرح فائدہ اٹھا کے پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ لے کے چلے جائیں کہ IMF کا یہ پروگرام آخری پروگرام ثابت ہو۔ حکومت کی جانب سے بھی اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، لیکن اب تک ہم 24 سے 25 پروگرام لے چکے ہیں اور ہمیشہ ہم یہی کہتے تھے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ تو لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو 78واں ہمارا جو یوم آزادی آئے گا اگلے برس، اس میں پاکستان کی ایک معیشت جو ہے مستحکم صورت میں ہو۔ لیکن بہرحال کیا صورتحال رہے گی یا نہیں رہے گی اس پہ تو یقینی طور پہ جو ہے ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن ایک مثبت امید یہی ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر کے پاکستان کو ساؤتھ ایشیا میں ایک اچھا مقام دلانا چاہتی ہے۔ گو کہ آج ہم $14 ارب کے ہمارے پاس زر مبادلے کے ذخائر ہیں، جن میں کہ $9 ارب اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں اور $5 ارب کمرشل بینکس کے پاس ہیں، لیکن ان میں وہ والے بھی زر مبادلے ہیں جو کہ سعودی عرب نے، UAE نے، چین نے ایک ریزروز کے طور پر رکھے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو معیشت میں جو زر مبادلہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ اس کے ذخائر کی تعداد میں کمی ہے۔ بہرحال آج ہم اپنے پروگرام میں انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کراتے جاؤں جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب M رحمان صاحب، یہ صدر ہیں آل کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو رحمان صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شیخ حبیب صاحب۔ شیخ حبیب صاحب SMEs اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیئرمین ہیں کراچی سندھ تاجر اتحاد کے، اور یہ کافی فعال شخصیت بھی ہیں۔ جی شیخ حبیب صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ اور میرے ساتھ جو اسکائپ پر موجود ہوں گے جناب ثاقب فیاض منگو صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری FPCCI کے، وہ ہمارے ساتھ آن لائن اسکائپ پر موجود ہوں گے۔ تو یہ تینوں حضرات یہاں موجود ہیں، اور میں سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں اسکائپ پر جو موجود ہمارے جو ثاقب فیاض منگو صاحب ہیں ان سے تھوڑی سی ایک ہنٹس لے لیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے ادھر آگے چلیں گے۔ جی فیاض منگو صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر۔ فیاض صاحب، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری یعنی FPCCI کا کردار معیشت میں کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار اس نہج تک ادا کر رہی ہے کہ حکومت اس کی بات سننے پر مجبور ہو؟ جہاں تک فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پالیسیز کے میٹر میں ہم نے گورنمنٹ کو اکنامی کی جتنی بھی پالیسیز یا انڈسٹری یا IPPs اور جو انرجی کا جو بحران جب تھا اور جب IPPs والا جو میٹر ہے وہ فیڈریشن نے گورنمنٹ کے ساتھ اس کی انٹریکشن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے، ایسے کہ آپ نے کہا کہ IMF کا جو لون ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، اور $1 بلین تقریباً جو ہے وہ آ بھی چکا ہے، جو کنفرم ہو گیا ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی جو ہماری اکنامی کی جو دوسرے انڈیکیٹر ہیں اس کو ہم لوگ طے کر لیں. اس میں سب سے پہلے جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کی وہ تھا انرجی کی پرائسز کے اوپر. اب موقع ہے کہ ہمارے پاس IMF کا جو پروگرام ہے وہ اور جو لون ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لوگ فوری طور پہ گورنمنٹ جو انرجی کاسٹ ہے اس کو جو ہے وہ صحیح کر لے, اور جو ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس کو 9 سینٹ 7 to 9 سینٹ پے کرا جائے, کہ جو کہ دوسرے کنٹریز میں جو کہ اس ریجن میں بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گورنمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جب ہم لوگوں نے ان کو پوری بات سمجھائی ہے اور ہم نے ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس انرجی پرائسز کے اوپر کوئی انڈسٹری کوئی بزنس نہیں کر سکتا, تو یہ بھی آلریڈی گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے. اور وہ یہ بات ہماری مجھے امید ہے کہ میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں یہ ہونے بھی جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ 5 IPPs سے انہوں نے کوئی کمٹمنٹ بھی کی ہے, اور آئی تھنک سو کہ 5 MPPs نے کچھ جو ہے ان سے وعدے بھی کیے ہیں کہ کچھ لے دے کر جو ہے وہ معاملات کا حل ہونے کی امید ہے. تو اکتوبر اور نومبر تک کی حکومت نے کہا ہے کہ ایک ہم آپ کو خوشخبری دیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو IPPs میں تقریباً 80% ہمارے لوکل جو بزنس مین ہیں یا جو بھی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کی مفاد کی خاطر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ دیکھیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں. میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں میں کہ یہ چیز جو ہے وہ تمام لوگ اب سب جو بھی پاکستانی ہیں یا جو بھی بیرونی جو بھی انٹرنیشنل IPPs تھے ان سب کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ ان ریٹس کے اوپر پاکستان کی اکنامی نہیں چل سکتی. جب پاکستان کی اکنامی نہیں چلے گی تو الٹیمیٹلی ان کو بھی لاس ہوگا اور وہ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ جو انرجی پرائسز ہے نا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ٹیکس لگا دیا تو اس کو کم کر دو اور یہ نہیں ہو سکتا تو ہماری کاسٹ اوپر ہو جائے گی. یہ ایکچولی جو انرجی کی پرائسز ہیں جو اس وقت موجود ہیں یہ پاکستان کی سروائیول پاکستان کی اکنامی کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری اکنامی چل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے تمام IPPs کو اور گورنمنٹ کو, اور اس کے علاوہ صرف IPPs کا مسئلہ نہیں ہے, اس پورے میکینزم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اکتوبر کے مہینے میں اچھی خبر سنیں گے اور یہ مسئلہ انرجی کا حل ہو جائے گا. اچھا, میرے ساتھ رحمان صاحب ہوتے ہیں, یہ صدر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے. تو تعمیراتی صنعت پہ جو قدغن ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ملک میں معاشی صورتحال کو فعال کرنے کے لیے تعمیرات کی صنعت پہ جو بھی ٹیکسز ہیں یا جو بھی قدغن ہے اس کو ہٹنا چاہیے؟ تو فیڈریشن نے اس حوالے سے کتنی آواز اٹھائی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جو بھی اس کے اندر جو ٹیکس کا مسئلہ ہے یا جو براڈننگ آف ٹیکس کا مسئلہ ہے, یہ فیڈریشن اس کے بالکل حق میں ہے کہ فیڈریشن کے جتنی جو انکم کر رہا ہو وہ ٹیکس بھی بھرے. اور جو فیڈریشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح ٹیکس نیٹ میں لایا جائے کہ کوئی بھی بزنس متاثر نہ ہو. اگر بزنس متاثر ہوگا یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یا چھوٹے تاجر اگر اس میں متاثر ہوں گے تو وہ بھی اکنامی کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو فیڈریشن اپنا رول ادا کر رہی ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا, ایم رحمان صاحب جو ہے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ریئلٹرز ایسوسیشن کے ہیں, یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا جو کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, فیاض صاحب سے اور جی فیاض صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. ہم نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے FPCCI کو اپنی تجاویز بھی دی تھیں. پرابلم کیا وہ بتا تو دیکھیں اس میں پرابلم دیکھیں ٹیکسز کی ہے, یعنی کہ آپ نے اس سیکٹر کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر کہ ایک مارکیٹ میں پینک پھیلی.
اچھا، اس پینک کی وجہ سے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دی. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ لاس ہوا وہ مٹیریل کاسٹ بھرنے سے. آپ ہمارے ساتھ ہیں نا ثاقب صاحب، سن رہے ہیں نا آپ ساری بات؟ اچھا، وہ جو میٹیریلز کی کاسٹ بڑھی تو جتنے بلڈرز یا ڈیولپرز تھے وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہے. اچھا، اس کے بعد جو ہماری معاشی حالت تھی، قوت خرید بھی کم ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال سے ریمیٹنسز بھی کم ہو رہے تھے. نہیں، ریمیٹنسز زیادہ ہیں بھائی، ابھی اس سال زیادہ ہیں نا. دیکھیں لاسٹ جو ایئر تھا اس میں $4 بلین آپ کی کلیکشن کم ہوئی، یعنی کہ $4 بلین بھرنی چاہیے تھی. رحمان صاحب رات گئی بات گئی، آپ پچھلے ماہ کی بات کرو. اب دیکھیں، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ از دی مدر آف دی انڈسٹریز. آپ کی 60% انڈسٹری ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہے. اچھا، جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس لگنے سے پہلے اس انڈسٹری کا بھی تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے، یعنی کہ اس انڈسٹری میں جتنے ایکویپمنٹس لگتے ہیں یا لینڈ کو پرچیز کیا جاتا ہے تو ریئل اسٹیٹ کی کئی فیکٹریز چل چکی ہوتی ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کی کیلکولیشن آپ کو اس طریقے سے کرنی پڑے گی کہ اس کا تعلق پاکستان کی تمام انڈسٹریز سے ہے، نہ کہ اس کا تعلق صرف ریئل اسٹیٹ کے ڈیلرز یا ڈیولپرز سے ہے. ایک گھر بنتا ہے، اس میں جب آپ برکس لگاتے ہیں، جب آپ سریا لگاتے ہیں، جب آپ ٹائلز لگاتے ہیں، جب آپ اس کا فرنیچر خریدتے ہیں، جب اس میں لائٹ کے ایکوپمنٹس لگواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ تقریباً پاکستان کی 70-60% انڈسٹریز اس میں آ جاتی ہے، جڑ جاتی ہیں اس سے. اچھا، اب پاکستان کی نیڈ کیا ہے اس وقت؟ ہمارے پاس 80 لاکھ. اس میں ٹیکسز کون سے لگے ہوئے ہیں یہ بتائیں نا ذرا. سر دیکھیں، ٹیکسز تو پتہ ہی ہوگا انہوں نے اتنے لگا دیے. دیکھیں جیسے 7 لگایا آپ کا ثاقب صاحب نے بات کی کہ اتنے ٹیکسز لگائے جائیں جس سے انڈسٹریز چل سکے. اچھا، اس میں ایک تو فائلر نان فائلر کی ایک نئی جو شرح پیدا کی گئی. جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ 3% ہے اور 5 کروڑ سے اوپر 3.5% ہے. یہ سیلر بھی دے گا، پرچیزر بھی دے گا. اس کے بعد جب ہم ٹرانزیکشن متعلقہ سوسائٹی میں جاتے ہیں یا متعلقہ اتھارٹی میں جاتے ہیں، جیسے کراچی میں ہم موجود ہیں تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جاتے ہیں تو اس کی فیسز علیحدہ دی جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کا گین ٹیکس انہوں نے کر دیا فار ایور کے لیے، وہ تقریباً 3% 4% یعنی کہ وہ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ایک جو بجٹ میں موجود بھی نہیں تھا، FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، وہ بھی اس میں لگا دی. تو یقین کریں ابھی ہم نے گلشن کے ایک 400 گز کی ٹرانزیکشن کی تو اس پہ 26 لاکھ روپے ٹیکسیز آ گئے. تو جب آپ اتنے ٹیکسیز لگا دیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ ٹرانزیکشن سلو ہوں گی. ٹرانزیکشن سلو ہوں گی تو آپ کے ملک میں نئی یونٹس نہیں لگیں گے. جب نئے یونٹس نہیں لگیں گے تو آپ کی انڈسٹری بھی سٹاپ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کیونکہ ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم پاکستان کی 2nd لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہیں. زراعت کے بعد ریئل اسٹیٹ ایسا ایک سیکٹر ہے، تو انڈسٹری کا چلنا ضروری ہے. یعنی کہ ہمارا جو اچھا، آج تک فیڈریشن نے آپ کی بات سنی، جس طرح کہ ثاقب فیاض منگو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو فیڈریشن سے آپ کیا مطالبات کرنا چاہیں گے؟ فیڈریشن کیوں نہیں سنے گی؟ فیڈریشن ہم سب کی تو ہے. تو انہوں نے کوئی پرابلم حل کیا آپ کا؟ جی، انہوں نے دیکھیں انہوں نے تجاویز وہاں پر فارورڈ کر دی. اب سننا تو گورنمنٹ کا کام ہے، جو وقت کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے اس دفعہ عجیب و غریب رویہ اختیار کیا، جو تجاویز تھی ان کو غور ہی نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں آپ IMF کے اس وقت بالکل غلامی کی صورت میں آ چکے ہیں. IMF جو کہے گا آپ نے اس کو یسر کرنا ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن سے نکلنے کے لیے IMF کے پروگرام کا چلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے سٹیبلٹی آتی ہے. دنیا کے اور ممالک بھی آپ کو قرض دیتے ہیں. آپ کچھ کہیں گے اس حوالے سے جو انہوں نے بات کہی ٹیکسز کے حوالے سے؟ تو فیڈریشن نے کیا یہ بات آگے حکومت تک بڑھائی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ سے قطرن کو دور کیا جائے؟ ثاقب صاحب، میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور بلکہ آج بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے اس میں بھی یہ بات کی کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یا جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ بہت بڑا ذریعہ ہے فورن ریمیٹنسز کا. بالکل، کیونکہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اور وہ جہاں پر کوئی اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایپی جو ہے وہ اپنا
کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسی سے ممکن ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس انڈسٹری کو, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری انڈسٹریز اس سے متعلق ہیں, اور نو ڈاؤٹ یہ جو ہے وہ جاب بھی کریٹ کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے ہم لوگ, تو اس کے لیے اس کی کوئی امید ہے کہ موجودہ مالی سال کے اندر کچھ ان میں ریلیف ملے تعمیراتی صنعت کو؟ اس پہ فیڈریشن کو آواز اٹھانی چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پلاٹس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا, وہ میرے خیال میں وہ ہم بھی نہیں چاہتے, اور کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ صرف جو یہاں پر وہ پلاٹ کی لین دین ہوتی ہے تو وہ ہوتی رہے, اور ہماری انویسٹمنٹ انڈسٹری کے بجائے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو. جہاں تک ڈیولپر اور بلڈرز اور جو بلڈنگز کا جو اس انڈسٹری کا تعلق ہے, تو اس میں گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے. اور بلکہ ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ بلڈر اگر زمین لیتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ والوں سے ہی لیتا ہے نا. لازمی ساتھ ہے کہ ریئل اسٹیٹ والے تو زمین صرف عوام کو تو نہیں بیچتے, عوام بھی اگر زمین خریدتی ہے تو مکان بناتی ہے, اور ریئل اسٹیٹ. دیکھیں میں اس میں تصحیح کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اپنا جو آپ نے بات کی. دیکھیں یہ مکمل ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, بالکل صحیح. اس میں ڈیولپرز بھی ہیں, بلڈرز بھی ہیں, لینڈ بھی ہے. تو ثاقب صاحب نے اچھی بات کی کہ دیکھیں آپ کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر اناؤنس کرتا ہے تو اس میں آپ کم سے کم ایسی لیجسلیشن کر لیں جس میں وہ 50% کنسٹرکٹڈ ایریا دے, اس میں آپ کی ساری انڈسٹری بھی چل جائے گی. اور یہ جو پلاٹس کی انہوں نے بات کی, میرے خیال ہے ثاقب صاحب کو ساتھ لیتے ہوئے چلے. جی ثاقب صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں جو ہے اگر جو کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ کی جو ہے, اگر اس میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو اس سے جو ہے گورنمنٹ کو بھی بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں SIFC میں بھی ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس سے ہماری انڈسٹری میں اور ہماری اکنامی کے اندر ایک بوم آئے گا. اور یہ بالکل اس سے آج آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی؟ جی ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور کیا کہا انہوں نے؟ اس میں بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ ہماری جو ڈیولپر اور جو بلڈرز ہیں وہ ان کے لیے اور اس انڈسٹری کے لیے بھی کام ہوگا. اور انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی جو بھی ان کے مطالبات ہیں, جو ٹیکسز ان کے اوپر عائد ہیں, وہ میرے خیال میں ان کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ گورنمنٹ کو بالکل پتہ ہے, اور SIFC بھی اس کے بارے میں اس کے پاس بھی ایک پورا پلان موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک وقفے پہ جاؤں گا. وقفے پہ آنے کے بعد جو میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ حبیب صاحب جو کہ SME سے ہیں, تو ان سے بھی کچھ ان کے بھی گزارشات ہیں, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. میں اس وقت جا رہا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو یقینی طور پہ ہم جو ہے اسمال میڈیم انٹرپرینورس کی جو پرابلم ہے اس پہ گفتگو کریں گے, اور فیاض منگو صاحب سے بھی معلوم کریں گے کہ فیڈریشن اس حوالے سے کیا بات کر رہی ہے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام تحریک میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ثاقب فیاض منگو صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سینئر نائب صدر ہیں FECCI کے. اس کے علاوہ میرے اسٹوڈیو میں ایم رحمان صاحب موجود ہیں, شیخ حبیب صاحب موجود ہیں. تو ثاقب صاحب منگو صاحب سے ایم رحمان صاحب کی بھی گفتگو ہوئی. جو مسائل ہیں یقینی طور پہ فیڈریشن جو ہے وہ ایک باپ کی صورت میں ہوتی ہے تاجروں کے لیے, اور چیمبرز جو ہوتی ہیں وہ ماں کی صورت میں ہوتی ہیں. تو بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وفاق سے, وہ یقینی طور پر فیڈریشن کا ہی کام ہے. تو فیڈریشن سے ہی حوالے سے ساری شکایتیں ہوتی ہیں. جی شیخ صاحب حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نا؟ جی موجود ہیں. شیخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ چیئرمین کراچی سندھ تاجر اتحاد کے ہیں اور کافی فعال شخصیت بھی ہیں, اور یہ کچھ اسمال انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گے. جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیڈریشن تو پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ فیڈریشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن جب تک حکمران اپنے اس معاملات میں سیریس نہیں ہوں گے, اور ہماری بدقسمتی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ اپنے معاملات سے نہیں نکل پا رہے. ایک سیاسی بحران ہے اس وقت پورے پاکستان میں کیفیت ہے, اور ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ گزشتہ 77 برس سے سیاسی بحران ہے وہ اپنی جگہ پر. لیکن اب ہر دفعہ آنے والے دیکھیں نا, ابھی IMF کی جو بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوا ہے, یہ 24 پروگرام ہو چکے ہیں. ہر دفعہ یہ کہتے ہیں سر یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, یہ آلریڈی ہم جو ہے ڈیفالٹ کر چکے ہیں.
अब ये मुर्दा जिस्म पे जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं और इस कौम को तबाही के हाले में खड़ा किया हुआ है। जब तक इनके रेड कारपेट नहीं खत्म होंगे, ये दो आप कहने जा रहे हैं कि हुकूमती अखराजात कब तक कम नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए हुकूमत के अखराजात, बात ये कहने का कि आप जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, दूसरे से क्या? मुझे बताइए 25 करोड़ आवाम की बात कौन कर रहा है? कोई एक सियासतदान मुझे बताइए कि कोई शख्स कह रहा हो कि जी ये पाकिस्तान की आवाम जो है इस तकलीफ के अंदर है। सर, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर। आपने देखो खाने पीने की एशिया के रेट देखें, इनके आज़ाद व शुमार आते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत बेहतरीन कर दिया है, यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अच्छी खबरें दी जा रही हैं। सर, आप नीचे उतर के लेकिन भाई महंगाई तो कम हुई ना, 9.5% पे आ गई। सर, वो उनकी राइटिंग में आ गई है। नहीं, राइटिंग भी नहीं, रिकॉर्ड है ये। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, जाके आप देखें सिंगल डिजिट में आ गई है महंगाई। तनख्वाहें लोगों के पास पेट भरने के लिए आटा नहीं खरीद सकते हैं लोग, ग्रोसरी का आइटम नहीं खरीद सकते। अगर वो ग्रोसरी खरीदते तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, अगर बिजली का बिल भरने जाते तो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते। बेरोजगारी की वजह से। सर, बेरोजगारी इसी वजह से ना कि हमारा मुल्क जो है वो इस काबिल नहीं रहा। हमारा मुल्क अब पैरों पे खड़ा होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये जबरदस्ती जो 8 अरब रुपए रैली की बात कर रहे हैं, ये भी गरीबों के ऊपर ही बर्डन आ रहा है। इन्होंने रेड कारपेट पे जाया कर देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि हुकूमत वक्त को चाहिए, मैं कहूँगा फेडरेशन इसमें अपना किरदार अदा करे और ये अपने हाथ खड़े कर दे। नहीं, आपको फेडरेशन से स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स यानी कि आपकी जो आप लोग ताल्लुक है, आपके क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम एक जो हमसे ज्यादा बड़ा सनती जो सनतकार होता है उसके अपने प्रॉब्लम है, आपके अपने प्रॉब्लम है। देखिए मेरी बात सुन, इंडस्ट्री है तो हमसे है ना, स्मॉल इंडस्ट्री है तो हमसे है, हम शटर बाबा एसएमईज में कॉटन जैसी आपकी वजह से ऐसे ही ना। तो मकसद ये कहने का जब कोई चीज के रेट ही नहीं आएंगे, बिजली के बिलों के, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका मामला चलेगा कैसे, लोग जो है रोजगार कैसे कमाएंगे लोगों को? मतलब ये कि जो छोटे और दरमियानी ताजिर हैं वो बिजली के बिलों की वजह से सबसे ज्यादा बिल्कुल बिजली और गैस के बिल नहीं भर सकते। दूसरा ये कहने का जी तबाही जो इस वक्त आई हुई है ना, देखिए महंगाई है, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, बिजली 12-12 घंटे कराची में नहीं है, 8-8 घंटे बिजली नहीं है, बिजली का बिल तो भरे और वो बिजली नहीं देते। उसके अलावा हम ये समझे कि पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में कराची की फिर भी सूरत-ए-हाल बेहतर है। कुछ भी बेहतर नहीं है। हम समझते हैं ये वो शहर है ना जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। सर, ये सिंध का दारुल खिलाफत, चारों सूबे से लोग आगे यहाँ रोजगार कमाते हैं। सर, 70 से 72% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है। अभी जो एसएमई से प्रॉब्लम जो है वो बिजली का बिल है। देखिए बिजली का बिल आम आदमी नहीं भर सकता तो दुकानदार क्या अदा करेगा? मैं ये समझता हूँ कि जब कारोबार ही नहीं, आप ये देखें, आप कराची ताजिर दोस्त स्कीम जो आई थी, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम आई, ये भी एक बहुत बड़ा बम बना के भेजा ना। हमने इसमें बाहर से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने इस मामला को सीधा करें। देखिए, आप बिजली के बिलों में एडवांस टैक्स तो हमसे ले रहे हैं ना, मुझे बताएं दुनिया के कौन से मुल्क के अंदर एडवांस टैक्स लिया जाता है? ये तरीकेकार अपना चेंज करें, इस पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी तरमीम लेकर आए। और कचरे के भी फीस ले रहे हैं 400 रुपए। जी, वो अपनी जगह पर है, चले कचरे की 400 रुपए फीस तो एक अलग मैटर है ना, चलो कैसे न कैसे आदमी बर्दाश्त कर लेगा। मसला ये कहने का कि टैक्सेस के मामला, देखिए गवर्नमेंट मुझे लगता है कि छोटे ताजिरों से टैक्स लेना नहीं चाहती, और मैं समझता हूँ कि छोटे ताजिर को जो है ना फाइलर बनना चाहिए। अब तो नॉन फाइलर खत्म हो गया ना? नहीं सर, वो नॉन फाइलर सब कहने की बात है। नॉन फाइलर खत्म हो गया, अब तो फाइलर ही हो गया। नहीं सर, फाइलर नॉन फाइलर वो अपनी जगह पर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए, हर दफा फाइनेंस ये कोई ना कोई, देखिए 2018 के अंदर इन्होंने बिजली के बिलों में हमसे तय किया था 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए महाना। उसको उन्होंने क्या किया, उसका उलट कर दिया उन्होंने, 2000, 6000, 8000 रुपए शुरू कर दिया। महाना या डेली? महाना। अच्छा, बिजली के बिलों में जब हमने उसमें चीख पुकार शुरू की तो जी वो फाइनेंस से जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो जी दोबारा, अब ये दोबारा लेकर आए थे यहाँ टेबल पे भी, इस्लामाबाद में हमने चेयरमैन APR से मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हम टेबल चेंज कर देते हैं। चले जी टेबल चेंज कर दें। हमने बोला जी आप हमसे जो है ये आप टैक्स ले रहे हैं या क्या लेना? फेडरेशन साहब ने मदद ली इस हवाले से? तो बिल्कुल फेडरेशन को हमने कहा बकाया, क्योंकि फेडरेशन तो हमारे साथ ही है ना, हम समझते हैं कि फेडरेशन हमारा हिस्सा है। मतलब ये कि फेडरेशन को आपके मसाइल का मालूम है? बिल्कुल, देखें जैसे भी आपने 2 मिनट पहले कहा कि मईशत के अंदर अगर बाप का किरदार अदा कर रही है तो फेडरेशन है, और अगर माँ का किरदार अदा कर रही है तो वो चैम्बर है। बिल्कुल सही। तो वो हर सूबे के अंदर मतलब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है जी, चैम्बर हर सूबे के अंदर मौजूद है। जी। अब आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए, ये ताजिर दोस्त स्कीम में जो ये ताजिरों पे, जो स्मॉल ताजिरों पे जो महाना 60,000 रुपए 50,000 रुपए आ रहे थे, इस हवाले से आपने कोई आवाज उठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट पे? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये उनकी बात का जवाब दे दूं कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है वही एनर्जी प्राइसेस, और आपको पता है फेडरेशन ने जिस तरह IPPs के मामले को उठाया है और बिल्कुल बेखौफो खतर उठाया है, बिल्कुल, जिसमें हमारे जो पैटर्न इन चीफ SM तनवीर साहब
اور ہمارے جو لیڈر ہیں گور اجاز صاحب اور فیڈریشن کے تمام آفس بیررز نے میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی بھی اتنا اسٹرانگ سٹانس جو ہے کسی ٹریڈ نہیں لیا. بالکل صحیح. تو جتنا آئی پی پیز کے معاملے میں ہم نے, اور کیونکہ جو یہ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب انرجی پرائسز, جب بجلی کا بل آتا ہے تو تمام ان کی کاسٹنگ فیل ہو جاتی ہے. ایس ایم ای جو ہے وہ ساری بند ہو چکی ہے, کیونکہ اگر وہ بجلی کا بل برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہے, عام آدمی بجلی کا بل نہیں بھر سک رہا ہے, تو اس کو فیڈریشن نے بہت ہی اسٹرانگلی اٹھایا ہے. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والا مسئلہ انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. جب بجلی کا مسئلہ حل ہوگا, ان کی کاسٹ آف پروڈکٹ کا مسئلہ حل ہوگا, تو وہ انڈسٹری پھر سے چلنا شروع ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن میں کمی آ گئی. جی بالکل 9.5% آنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پرچیزنگ پاور کتنی ہے. اگر ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے, اس میں کتنے لوگ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی پرچیزنگ پاور زیرو ہو جاتی ہے. اب چاہے یہ انفلیشن وہ 7% کم ہو, 12% کم ہو, 50% کم ہو, جس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو اس کو اس سے کیا تعلق ہے, اس کی پرچیزنگ پاور زیرو ہو گئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو انڈسٹری ہے وہ ہماری بند نہ ہو, ان امپلائمنٹ نہ ہو. نہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, نہیں وہ یہ ساری بات اپنی جگہ ہے ساقب صاحب, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے. لیکن ایس ایم ایز جو ہے وہ کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو کارخانے والے جو سامان بناتے ہیں وہ بیچتا تو ہول سیلر ہی ہے نا, ریٹیلر ہی بیچتا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے ان پہ جو یہ تاجر دوست اسکیم کی طرف 60,000 روپے مہینہ 50,000 روپے مہینے کے حساب سے جو ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, ایڈوانس ٹیکسز کی, اس حوالے سے آپ نے کوئی بات کی حکومت سے؟ جی بالکل دیکھیں, ایک تو ہم نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا ہم لوگوں کا ادھر, اور ہمیں امید ہے کہ اب گورنمنٹ اس پر آئے گی, ہم نے ایک 1 پیجر فارم دیا تھا کہ یہ ٹیکس فارم ہونا چاہیے. صرف اس کے اندر کچھ بہت ہی سمپل سا ایک فارم ہونا چاہیے, اور باقی ان کو ابھی صرف سیلف اسسمنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ دے دیں. ایک مرتبہ صرف رجسٹرڈ کریں, ایک مرتبہ صرف اس کو اس لوپ میں لے کر آئیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ جب اس ماحول میں لے کر آئیں گے. ابھی تو وہ ٹیکس جو ہے وہ اس نیٹ میں ہی نہیں ہے, ابھی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی تو بنی ہوئی ہے نا, اس لیے کہ ایک تنازع ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, اے پی آر کہتا ہے ہم لیں گے, تو پھر تنازع ایک تصادم ہوگا نا. اس تصادم کو روکنے کے لیے فیڈریشن کو نے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اسی کو روکنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا ابھی یہی, بلکہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ وہ اس میں کچھ جو یہ تاجر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ان کو ایک ہی روپ میں ایک چھت تلے ہم لوگ ان کو بٹھائیں گے, اور وہ سولوشن پیش کریں گے. کیونکہ یہ اس طرح نہیں. یہ کب ہوگا سر, یہ کب ہوگا؟ ایز اے پیرنٹ باڈی اپنا کردار ادا کرتی ہے. نہیں, ان کو ایک چھت کے نیچے کب بٹھا رہے ہیں, ان کو ایک چھت کے نیچے کب بٹھا رہے ہیں, جی ان کو ایک چھت کے نیچے کب بٹھا رہے ہیں؟ ان کو ہم لوگ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے, اور یہاں پر ہم تمام تاجر دوست جو تاجر تنظیمیں ہیں ہم ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ تمام لوگ بھی ایگری ہیں, اور ہم لوگ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ٹیکس دینا چاہتے ہیں. دیکھیں ٹیکس تو دینا پڑے, ٹیکس تو دینا, یہ نہیں ہو سکتا, منع تو کوئی بھی نہیں کر رہا, منع تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں جی ہاں. تو اب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کیا آسانی ہے کہ کس طرح وہ دے سکتے ہیں وہ ٹیکس. ان کو پہلے ایک جلدی سے بول دیں. دیکھیں میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم ٹیکس آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں, بالکل ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کا تاجر بالکل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, آلریڈی ٹیکس دے بھی رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا نان فائلر ہے, جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیئرمین اے پی آر کے دفتر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ٹیکس ان پہ لگایا جائے جو نان فائلر ہیں, جو فائلر ہے ان کو نہ کیا. اچھا ہماری بدقسمتی تاجر دوست اسکیم کے اندر فائلر کو بھی رگڑا جا رہا ہے, جی ایس ٹی والوں کو بھی رگڑا جا رہا ہے, این ٹی این والوں کو بھی ساتھ دیا جا رہا ہے, جو نان فائلر انہیں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. تو بھائی کوئی پالیسی ایک ایسا میکینزم بنائے کہ جس میں ایک پیج کا گوشوارہ ہو. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور ایک آسان سے اس میں شرائط ہو, اور بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ پہلے ان کو ٹیکس ریٹ میں لایا جائے,
हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हमारा जो छोटा ताजिर जो नहीं है उसे टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये चीज़ पता चले और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा सके। लेकिन जो IPPs वाली बात है ना सर, ये हजम नहीं हो रही है। ये पिछले 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। हमारी बदकिस्मत ये कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है हालत जंग में, लेकिन हुक्मरान फैसला नहीं कर पा रहे। मकसद ये कि वफाक के बाद टाइम नहीं है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बाद टाइम नहीं है जनाब। कानूनी जगह पे मुझे बताइए जो बांग्लादेश में क्या हुआ था सर। देखिए मुझे बताएं कि ये चाहते हैं कि ये कौम बाहर आ जाए। आप बांग्लादेश की बात, आप कश्मीर की क्यों नहीं बात करते कि उन्होंने अपनी मर्जी से एहतजाज करके अपने यूनिट बनवा लिए? अपने मुल्क की बात है, अपने मुल्क की बात करें ना, आप कश्मीर की बात कर लेना। मकसद है ये चाहते हैं कि लोग बाहर निकले। हाँ, हमारे मुल्क की मईशत पहले ही तबाही के थाने पे खड़ी हुई है। ताजिर कभी नहीं चाहेगा। साकिब साहब साथ रहिएगा, आप इसका सवाल का जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन ये कि ये छोटा सा वक्फा पे जा रहा हूं मैं, और वक्फे के बाद जब बारह हाजिर होते हैं तो ये मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो यकीनी तौर पर शेख हबीब साहब ने जो बातें की हैं उसका हम जवाब जो है साकिब फैयाज मंगू साहब से लेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि उस कंट्रोवर्सी जो तनाज़ा है उस तनाज़े पे बात हो रही है जिसमें शेख हबीब साहब ने ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से IPC से तो मैं ज़रा साकिब फैयाज मंगू साहब से थिफ्त जो है मुख्तसर से जवाब दे दीजिए शेख साहब का, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी साकिब साहब। ये देखें, शेख हबीब साहब जो कह रहे थे कि 3-4 महीने से बात हो रही है इसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं लग रहा। मैं आपको ये खुशखबरी देता हूं कि ये अक्टूबर में मसला हल होने जा रहा है और ये आपका ये एनर्जी कॉस्ट का मसला जो है वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमने पूरा प्लान पेश कर दिया है, पूरी उनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही है और ये खुशखबरी हम आपको ये दे रहे हैं कि अक्टूबर में मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी ज़मान साहब। देखिए, अपना साकिब साहब मौजूद हैं। देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से मैं इनको कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, रियल इस्टेट को आप डायरेक्ट टैक्सेशन जो गवर्नमेंट बात करती है ना कि हमें टैक्सेशन कम आती है, अब लाजमी बात है जितनी टैक्सेशन तो जब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो सारे टैक्स अदा करते हैं ना? मैं और बात कर रहा हूँ। देखिए, एक आती है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेशन जितनी रियल इस्टेट की ट्रांजेक्शन होंगी उतनी ही इकट्ठी होंगी, आप उस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब देखिए, सीमेंट की अगर इंडस्ट्री चलती है तो रियल एस्टेट की वजह से चलती है। सीमेंट की इंडस्ट्री जितना टैक्स दे रही है वो इस इंडस्ट्री के चलने से दे रही। अगर ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो कहाँ से सीमेंट की इंडस्ट्री टैक्स देगी? इसी तरह जो स्टील की ये इंडस्ट्री है, जो जितना टैक्सेस यानी कि मिलियन ऑफ टन्स बनती हैं पाकिस्तान की, तो वो जो टैक्सेशन आती है इसी वजह से आती है। आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, आपकी सारी पेंट की इंडस्ट्री, आपकी सारी फर्नीचर की इंडस्ट्री, आपकी हार्डवेयर की, आपकी वुडन की इंडस्ट्री, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री आप गिनेंगे इस सेक्टर की वजह से चलती है। और दूसरा जो साकिब साहब ने बात की कि ओवरसीज रेमिटेंसेस लाने का सबसे बड़ा किरदार हमारा है। अब दुबई की इस साल रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन थी वो 85 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। अब पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आते हैं उसमें से 65% हमारा सेक्टर लेके आता है, यानी कि वो पाकिस्तानी जो पैसा वहाँ कमाते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप हर साल इसमें 10 से 15% इजाफा करें, अगर 65% का मतलब है 31 बिलियन डॉलर आते हैं तो 20 बिलियन डॉलर रियल एस्टेट लेके आता है। तो 20 बिलियन का मतलब है अगर नेक्स्ट ईयर आप 10% इजाफा करेंगे तो 22 बिलियन, नेक्स्ट करेंगे तो 25 बिलियन डॉलर। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको डिफॉल्ट की कंडीशन से निकाल सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और सेक्टर नहीं है जो डिफॉल्ट की कंडीशन से ना निकाल सके। अच्छा, 80 लाख घरों का शॉर्टफॉल है। 80 लाख घरों का मतलब आप समझते हैं ये CPEC से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 80 लाख घर बनने का मतलब है 500 बिलियन डॉलर की सर्कुलेशन होगी, इंडस्ट्री के लिए भी और सरमाए की भी सर्कुलेशन होगी। तो आपको हर साल 7 लाख घर चाहिए पाकिस्तान में। तो आप जिस रफ्तार से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो 7 लाख घरों का मतलब ये है कि 7 लाख घर बनेंगे। हर छोटे से छोटे घर में 5 पंखे लगते हैं, तो 5 पंखों का मतलब है 35 लाख पंखे बनेंगे आपकी जो है। इसके साथ साथ हर घर में 5000 छोटे से छोटा जो 120 गज का घर है 5000 ब्रिक्स लगती हैं। आज 7 लाख को 5000 ब्रिक्स से ज़रूरत बल्ब लगेंगे, 10 बिलियन। सर मैं हर इंडस्ट्री की बात करूं जी, 10 टन सरिया लगता है। 10 टन सरिये को आप 7 लाख घरों से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या इंडस्ट्री है, इसकी आपको अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। आप IMF से डिक्टेशन लेते हैं
اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز کی بات شروع کر دیتے ہیں. اس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیکسیشن اس کے اوپر ڈائریکٹ کم کرنے پڑیں گے, اور اس کی وجہ سے آپ کی ساری انڈسٹری چلے گی. یہ ہے اصل ریئل اسٹیٹ سیکٹر. جی ثاقب صاحب. جی نہیں, میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں, اور یہ جو ہے ہماری یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن ہوئی ہے, اور اس کو اب ہم لوگ پھر سے بلکہ یہاں پر فیڈریشن میں ہم نے ایک FBR ٹیکس جو ہے وہ قائم کیا ہے, اور اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا جو یہ میٹر ہے وہ بھی فہرست ہے. اور انشاءاللہ اب ہم لوگ جب ابھی ہم لوگ پہلے انرجی پرائسز کے اوپر اور یہ IPPs کے اوپر جو تھے گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمارا حل ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے اب نیکسٹ جو ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ اس کے اوپر بھی. لیکن یہ تعمیراتی صنعت, جیسا کہ ابھی رحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ $500 ارب جو ہے وہ اس کی سرکولیشن ہے, تو اٹس اے ہیوج منی, تو ہم کیوں IMF کے پاس جائیں گے؟ ہم اس سیکٹر کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بالکل, میں تو کہتا ہی یہی ہوں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, ہمیں IMF تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہی وسائل ہم لوگ جو ہے اپنی اکنامی کو جو ہے اکنامی ایکٹیویٹیز کو تیز کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہمیشہ بجٹ میں آتا ہے کہ جی اس سال جو ہے یہ ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ اتنا ہے. واٹ از ٹارگٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ اتنا ہے, ٹیکس کا ٹارگٹ. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس سال جو ہے ہماری اکنامی ایکٹیویٹیز کتنی ہوں گی, ہماری ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا ہے, ہماری انڈسٹری کی پروڈکشن کا ٹارگٹ کیا ہے, ہماری جو یہ ڈیولپر اینڈ بلڈرز ہیں ان کی جو ہم لوگوں نے وہ والی بلڈنگز بننی ہے یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس کا کیا ٹارگٹ ہے. جب یہ سارے ثاقب صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری. بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے IPPs کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, مسئلہ ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ کہ ہمیں تعمیراتی صنعت پر بھی آپ کو فیڈریشن کو بھرپور طور پر آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک واحد زراعت اور ایک تعمیرات ایک ایسی چیز ہیں اگر یہ فل ایکٹیو ہو جائے. جیسے مشرف دور کے بات کو یاد ہوگا, مشرف دور میں جب ایک بوم آیا, کنسٹرکشن کی بوم آئی, تو یقینی طور پہ جو ہے پاکستان میں کافی زیادہ سرمایہ بھی آیا اور پاکستان میں اکنامی کچھ بہتر ہوئی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فیڈریشن چونکہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ سے اٹیچ میں رہتی ہے تو اس کی طرف بھی فیڈریشن کو توجہ دینی چاہیے جس طرح کہ وہ IPPs کو کے حوالے سے کر رہی ہے. بالکل ہماری توجہ ہے اور بالکل یہ اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, اور اب بھی کوئی بھی ہمارا فورم ہوتا ہے اس میں بلڈر اینڈ ڈیولپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ بات ہوتی ہے, اور اس کے اندر انشاءاللہ یہ بھی ہم لوگ جو ہے اس سے گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ یہ بات بھی منوائیں گے سے. ٹھیک ہے, یہ شیخ صاحب آپ کچھ کہیں گے جلدی سے بتا دیجیے کہ وی ہیو ویری شارٹ ٹائم. میں تو اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ IPPs والے مسئلے کو حل کریں, اور یہ ان لوگوں کے نام بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے. اس قوم کو تو پتہ چلے, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو, کہ ہمیں بیچا کس طرح جاتا ہے. یہ اس قوم کے ایک یونٹ کنزوم نہیں کر کے دے رہے اور وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو مثلا اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سب کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے, اور ہنگامی بنیاد پہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ IPPs والے مسئلے کے اوپر فوری طور پہ اس پہ بیٹھا جائے. دیکھیں غریب آدمی اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ چولہا نہیں جلا سکتا, گیس نہیں نکال سکتا, بجلی نہیں لے سکتا, بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوری کرنے کی ضرورت ہے. سر 4 مہینے سے تماشے ہو رہے ہیں. میرے پاس جی سر کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ انشاءاللہ یہ اکتوبر میں مسئلہ حل ہو جائے گا, اور گورنمنٹ یہ مسئلہ حل کرنے جا رہی ہے, اور ہماری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے, اور کون لوگ اس کے اندر ہیں یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ہماری بہت ڈیٹیل میں ہر چیز. ٹھیک ہے ثاقب صاحب تھینک یو. ثاقب صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے جواب دیا. مجھے آخری طور پہ بتا دیجیے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, جلدی سے 2 الفاظ میں. دیکھیں میں نے مطالبات آپ نے پہلے ہی بتا دیے کہ اس پہ جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں جیسے آپ نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی اور اپنا ایڈوانس ٹیکس بڑھا دیا, اور آپ اب ویلیویشن بڑھانے جا رہے ہیں, پلیز نہ کریں. اس کی وجہ سے
اس سے منسلک سینکڑوں جو ہے انڈسٹریز وہ ہو رہی بند ہے. ہوں گی جی اور شیخ صاحب، آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں چلے آپ گا. جلدی سے 2 الفاظ میں جلدی سے، تاکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا، مجھے بار بار کہا جائے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے بہت تکلیف میں ہے. تکلیف میں میں بالکل چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را اس ملک کے اوپر جو ہے ان سیاستدانوں سے رحم کروائیں. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا را یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے پہلے دیکھیں، کیونکہ یہ بجلی کے بل اور گیس کی بل ادا نہیں کر سکتے جب تک، جیسے انہوں نے میرے بھائی نے کہا کہ اکتوبر تک یہ معاملہ ہوگا، نومبر انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک معاملہ ہو جاتا ہے. جب تک 50% جو ہے بجلی کے بلوں میں کم از کم یہی رعایت دے دیں. جی شکریہ آپ دونوں حضرات کا شکریہ، اور صاحب کے ثاقب فیاض مقبول صاحب کے فکرہ جنہوں نے اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا. ناظرین بات یہ ہے کہ بہرحال ہر آدمی جو ہے پریشان تو ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہماری انفلیشن آ گئی ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن آج بھی لوگوں کے دسترس میں جو ہے قوت خرید جو ہے بہت کم ہے. پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا. بلال حسن اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.